Yazid, may Allah be pleased with him. حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے. یہاں پر جو ہے نا یزید کے بارے میں سب سے پہلی حدیث دیکھ سنیں. یہ اس کتاب کا یہ تیسیر الباری علامہ وحید الزمان کی یہ جلد نمبر ہے جی 6 اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے جی 486 اور حدیث نمبر 748. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں میری امت کی تباہی ہوگی. اچھا یہ تو حدیث ہے نا. اب اس حدیث کی تشریح ذرا سنیے گا. میں لفظ بلفظ جو ہے نا جو یہاں پر الفاظ لکھے ہوئے نا علامہ وحید الزمان اہل حدیث عالم نے وہی الفاظ جو ہے نا میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. کوئی بھی لفظ آگے پیچھے نہیں کروں گا. یہ پہلا حاشیہ پڑھنے لگا ہوں اور یہ میں یہاں پر شو بھی کروا رہا ہوں. آپ خود پڑھے دیکھیں کہ چھوکروں کی حکومت خرابی اور بربادی کی جڑ ہے. یہ خرابی اسلام میں یزید پلید کہ یزید کے نام پلید لکھتے ہیں کہ یزید پلید کے زمانہ سے شروع ہوئی. وہ کم بخت ایک کم سن چھوکرا تھا. بوڑھے بوڑھے صحابہ اس وقت تک موجود تھے. اس کو کسی قاعدے سے خلافت کا حق نہ تھا. سمجھ رہے ہیں جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی قاعدے کے تحت بھی اس کو خلافت کا حق نہ تھا. اسی وجہ سے تو لوگوں نے کہا سیدنا حسین کو یہ خلافت کا حقدار نہیں ہے, پھر بھی یہ جو ہے نا خلافت کے تخت پر بیٹھا ہے تو آپ جو ہے نا قیام کرے اٹھے, ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہیں. تو کیا لکھتے ہیں اہل حدیث عالم کے کس کو کسی قاعدے سے خلافت کا حق نہ تھا لیکن زور زبردستی حاکم بن بیٹھا. آخر مسلمانوں پر وہ تباہی آئی کہ پناہ خدا مسلمانوں کے سردار امام حسین علیہ السلام, دیکھیں حسین کے ساتھ علیہ السلام انہوں نے لکھا ہوا ہے, اور ہم جب لکھتے ہیں یا امام بخاری لکھتے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں. یہ اہل حدیث عالم جی کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے جن سے اسلام کی زینت تھی اور مدینہ منورہ کی بے حرمتی ہوئی. بہت سے صحابہ و تابعین یزید کے لشکر نے بہت سے صحابہ و تابعین کو یزید کے لشکر نے مدینہ میں آ کر شہید کیا. لعنت اللہ علی یزید, یہ معنی یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی لعنت اللہ علی یزید, یزید پر اللہ کی لعنت, و علی اتباعہ اور یزید کی اتباع یعنی ان کو رحمہ اللہ کہنے والوں اور ان کے نعرے لگانے والوں, ان کو زندہ باد کہنے والوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. اچھا آگے تیسرے نمبر حاشیہ جو اسی حدیث کی جو تشریح ہے نا وہ تیسرے نمبر حاشیہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے جا کر فرمایا تھا کہ میں جو ہے نا ان چھوکروں کے نام ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں, اگر چاہو تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں. تو اس کے اوپر حاشیہ یہ علامہ وحید الزمان رحمہ اللہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں شک کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان چھوکروں کے نام نہیں بیان کیے تھے. کیوں؟ حافظ نے کہا ان چھوکروں میں سب سے پہلا چھوکرا یزید پلید ہے. ٹھیک ہے, یعنی امت رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت اس یزید کے ہاتھوں تباہ ہوگی, اور ہمارے لوگ اس یزید کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, یزید کو زندہ باد کہہ رہے ہیں. یار کس طرح کے آپ اہل حدیث ہیں؟ ہم تو یہ والے اہل حدیث مانتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں کہ یہ یزید کے ساتھ پلید لکھ رہے ہیں اور رسول اللہ کی حدیث کی جو تشریح کر رہے ہیں. دیکھیں جی کہ حافظ نے کہا کہ ان چھوکروں میں سب سے پہلا چھوکرا یزید پلید تھا, اور ابن ابی شیبہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نکالا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں چھوکروں کی حکومت سے. اگر تم ان کا کہنا مانو تو دین کی تباہی ہے, اگر تم ان کے پیچھے چلو گے تو دین کی تباہی ہے, اگر نہ سنو تو وہ تم کو تباہ کر دیں گے. یعنی اگر مانو گے تو دین تباہ ہوگا, اگر نہیں مانو گے تو تمہیں تباہ کر دیں گے. دوسری روایت میں ابن ابی شیبہ کے یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں چلتے چلتے یہ دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھ کو جو ہے نا دنیا سے اٹھا لینا, یا اللہ 60 ہجری مجھ کو مت دکھلانا, چھوکروں کی حکومت جو ہے نا وہ مجھے نہ دکھانا. تو 60 ہجری میں یزید خلیفہ ہوا, یزید جو ہے نا تخت کے اوپر آ بیٹھا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی. وہ 1 سال پہلے ہی دنیا سے چلے گئے. علامہ تفتازانی نے کہا کہ جس نے امام حسین کو قتل کیا یا آپ کے قتل کا حکم دیا یا آپ کے قتل کو جائز رکھا, یہ یاد رکھیے گا, قتل کیا, قتل کا حکم دیا, قتل کو جائز رکھا یا اس سے خوش ہوا, وہ بالاتفاق ملعون ہے, اور یزید سے یہ باتیں بتواتر ثابت ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی قتل کا حکم دیا یا قتل کیا یا قتل کو جائز رکھا یا قتل پر خوش ہوا وہ ملعون ہے, اور آگے وہ یزید سے یہ باتیں بتواتر متواتر یہ نا ثابت ہیں, اس پر اور اس کے مددگاروں پر سب کے سب پر لعنت ہو. یہ میں نہیں لکھ رہا, میں نہیں کہہ رہا, یہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث عالم صحیح بخاری کی اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ ساری کی ساری باتیں لکھ رہے ہیں. اب آیا جی دوسری حدیث جو اس یزید کے بارے میں, یہ حدیث جی مستدرک للحاکم کی حدیث ہے, 6220 حدیث کا نمبر ہے. حضرت ماقل بن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے جی, وہ ان کی زبانی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کا تذکرہ چل رہا تھا, تو ان کے دیکھیں یہ حدیث کے الفاظ آپ خود دیکھیں خود پڑھیں. یہ کہتے ہیں یزید زانی, شرابی اور فاسق, یہ 3 لفظ ہے نا. کہتے ہیں یزید کو نہیں جو بڑا سنت کا پابند تھا, سنت کا پابند تھا جی. صحابی رسول جو کہ اللہ کے رسول کے تربیت یافتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید زانی ہے, شرابی اور فاسق ہے, اور ہم جو ہے نا جو ہمارے لوگ یا زندہ باد اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یزید جو ہے نا اس صحابی رسول کی زبانی بھی جو ہے نا وہ زانی, شرابی اور فاسق قسم کا انسان تھا.
جس کا دفاع کرنا اور یا جس کے دفاع میں نکلنا یا جس کو زندہ باد کہنا، میں کہتا ہوں اپنے لیے رب کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یہ تیسری حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے جی۔ تیسری حدیث میں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضرت زبیر کے بیٹے ہیں جو کہ حواری رسول ہیں، اور سیدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسما بنت ابی بکر، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا نواسے ہیں۔ ان کو یہ یزید پرید کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا سونے کا توق اور سونے کی بیڑیاں جو ہے نا بنا کے رکھی، اس کے ذریعے تجھے گرفتار کر کے لاؤں گا، کیونکہ تو میری بیعت نہیں کی، میری بیعت نہیں کرتا تو میں اس طرح تجھے نعوذ باللہ جو ہے نا اس طرح باندھ کر ان بیڑیوں کے اندر ان جکڑوں کے ساتھ جو ہے نا تجھے جکڑ کر اپنے پاس لے کر آؤں گا۔ لعنت اللہ علیہ۔ اگر آج کے دور کا رافضی وہ صحابہ کرام کی توہین کرے تو آپ کے جذبات ابھریں اور آپ اس کے اوپر 295C یا 295A کٹوائیں کہ جی صحابہ کا گستاخ ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کی، صحابہ کرام کی گستاخی کی۔ اس دور کا رافضی وہ حضرت چھوٹے موٹے صحابی کی نہیں، سینئر صحابی کی توہین کرے اور اس کے لیے یہ الفاظ بولے، آپ اس کو رضی اللہ عنہ کے، آپ اس کے لیے جو رحمہ اللہ کے لفظ بولیں، آپ اس کو جو ہے نا زندہ باد کے نعرے لگائیں، یار آپ کس طرح کے لوگ ہیں؟ اور کیا جا کے آپ نے خدا کو رب کو منہ نہیں دکھانا کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ تھا آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے، جو صحابہ کرام کا بے ادب تھا اور اس طرح کی زبان استعمال کیا کرتا تھا آپ اس کو زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اگلی روایت کی طرف بڑھتے ہیں، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، 8461 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بڑے محدث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے زیادہ کسی کو حدیثیں یاد ہے نا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں حدیثیں لکھتا نہیں تھا۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی بڑے جو محدث ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے تو درس حدیث کے اندر ہی نا یزید کا تذکرہ چھڑ گیا، یزید کا تذکرہ ہو گیا۔ اچھا تو وہ جو ہے نا یزید کے تذکرے کے بعد کہتے ہیں کہ یار میں نا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بندے کو جانتا ہوں، ایک بندے کو دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل و غارت کرے گا، کیونکہ یہ ان کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری بھی تھی، اور یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن عاص کے، تو ظاہر بات رشتہ دار کو زیادہ پہچانتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک شخص کو دیکھتا ہوں کہ جو قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا اس رب کی زمین پر، اور لوگوں کے مال کو حلال سمجھے گا اور بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی دور اندیشی دیکھیے کہ جو ابھی یزید نے اپنے کرتوت دکھانے شروع نہیں کیے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے جان لیا کہ یہ بندہ جو ہے نا فساد مچائے گا، لوگوں کے مال کو حلال سمجھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے گا۔ ان کی یہ پیشین گوئی بھی آئین ہی اسی طرح ثابت ہوئی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ہے کہ یزید نے مکہ کے اوپر چڑھائی کی، یزیدی فوجوں نے، اور جو ہے نا بیت اللہ کی حرمت کو پامال کیا، بیت اللہ کی جو ہے نا دیوار اس کو نقصان پہنچ گیا تھا۔ تو جو انہوں نے کہا تھا نا کہ بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرے گا، واقعہ یزید نے اپنے دور حکومت میں بیت اللہ کی حرمت کو بھی پامال کیا تھا۔ اگلی روایت کی سنن دارمی کی 493 حدیث کا نمبر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر بن قیس یہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں قاصد بن کر اور اپنے والد کے ساتھ نا یزید کے پاس گئے، یزید بن معاویہ کے پاس، تاکہ ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تعزیت کریں اور یہ جو خلافت اس نے یعنی کہ زور زبردستی سنبھالی تھی اس کو خلافت کی مبارکباد دیں۔ تو میں نے کہتے ہیں ہم وہاں پر گئے تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں نا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ حدیث بیان کر رہا ہے بلند آواز سے۔ وہ حدیث کہتے ہیں کہ فَإِذَا رَجُلٌ فِي مَسْجِدِهَا يَقُولُ کہ وہیں پر مسجد میں نا ایک آدمی بیٹھا ہوا اور وہ نا حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث سنا رہا تھا لوگوں کو، اور وہ بندہ کون تھا؟ وہ اس حدیث کے آخر میں وہ ان کا نام بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو وہ حدیث کیا ہے کہ ان من اشراط الساعہ کہ لوگوں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ ان ترفع الاشرار کہ بدترین اور بدبخت لوگوں کو جو ہے نا وہ ممبر پر بٹھا دیا جائے گا، بلند کر دیا جائے گا، تخت پر بٹھا دیا جائے گا، وتوضع الاخیار اور جو اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے، ان کو جو ہے نا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ کس کی طرف اشارہ تھا جی؟ خود یزید کی طرف اشارہ تھا کہ کیونکہ یزید اس وقت حاکم بن چکا تھا، تخت کے اوپر آ چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ کس کو طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ترفع الاشرار کہ بدبخت اور بدترین لوگوں کو جو ہے نا تخت کے اوپر بٹھا دیا جائے گا اور بہترین لوگوں کو جو ہے نا اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو ساری کی ساری یہ احادیث روایات آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کہ جو آل رسول کے دشمن ہیں، آل رسول کے جو قاتل ہیں، اللہ کے لیے خدا را آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے تحقیق کریں اور ان لوگوں کے پیچھے چل کے جو ہے نا اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اپنی آخرت اور اپنی یاری، اپنی دوستی، اپنی محبتیں، اپنی الفتیں وہ اہل البیت اور اہل البیت کے ماننے والوں کے ساتھ رکھیں۔